سائنس کہتی ہے ناممکن، عقل کہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے یہ ہو چکا ہے۔ ایک انسان، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کوئی راستہ، بس 3 دن 3 راتیں ایک مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا یہ عذاب تھا یا آزمائش؟ کیا یہ انجام تھا یا آغاز؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک نبی کا امتحان ہے، اور یہ امتحان آج بھی زندہ ہے۔ موجودہ عراق کے شمالی علاقے میں ایک عظیم شہر آباد تھا، نینوے۔ یہ صرف شہر نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور تہذیب کا مرکز تھا۔ اس کے بازار آباد تھے، محلات سونے سے جگمگاتے تھے، لوگ طاقتور تھے، دولت مند تھے، مگر ان کے دل بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی روحیں گناہوں کی اندھیری راہوں میں بھٹک چکی تھیں۔ ظلم عام تھا، فسق و فجور ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت یونس کو۔ وہ صرف ایک پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک ہمدرد دل، ایک خیر خواہ، ایک محنتی دائی تھے۔ انہوں نے دن رات محنت کی، گلی گلی پھرے، بازاروں میں کھڑے ہوئے، سمجھایا، دعوت دی، تنبیہ کی، ڈرایا، سمجھایا، مگر قوم کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے ہمارے باپ دادا بھی یہی راستہ تھا، ہم بھی یہی راستہ ہیں۔ حضرت یونس کا دل بھر گیا، برسوں کی محنت، ہزاروں دعائیں، لاکھوں التجائیں، مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے سوچا یہ قوم کبھی نہیں مانے گی، شاید ان پر عذاب آنا ہی بہتر ہے، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جو ایک نبی کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے نینوے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور شہر سے نکل گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلے گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ اور ایک کشتی، سمندر کی نیلی لہریں، اور ایک پریشان دل۔ حضرت یونس سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کے دل میں اضطراب تھا، ان کی سانسوں میں بوجھ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ مگر اچانک فضا بدلنے لگی، آسمان پر سیاہ خوفناک بادل چھانے لگے، ایسے بادل جو کبھی کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ ان سے خون کی طرح سرخ دھواں نکل رہا تھا، فضا میں موت کی بو تھی۔ لوگ گھبرا گئے، انہیں یاد آیا کہ یونس نے کیا کہا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ نبی سچے تھے۔ قوم کے بزرگوں نے کہا توبہ، اب ہمیں صرف ایک ہی راستہ بچا ہے یہاں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لایا، اور پکار پکار کر رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اے اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ اور اللہ نے جو رحیم و کریم ہے ان کی توبہ قبول کر لی۔ عذاب کے بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا، اور نینوے کی قوم بچ گئی۔ یہ واحد قوم تھی جس نے توبہ کی، اور اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو آج زندہ ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے تم بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی ذمہ داری سے، نہ اپنی تقدیر سے، نہ اپنے رب سے۔ حضرت یونس سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے، مگر اللہ کا حکم وہاں بھی پہنچ گیا۔ تاریکی میں بھی دعا پہنچتی ہے، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، خواہ دل کی گہرائی میں ہو، خواہ تم جیل میں ہو یا بیماری میں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے تم نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ صبر ضروری ہے۔ حضرت یونس نے صبر کا دامن چھوڑا تو آزمائش آ گئی، اور انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اپنے دل سے پوچھو، کیا میں بھی کسی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں بھی کسی مشکل سے منہ موڑ رہا ہوں؟ کیا میرے اندر بھی کوئی اندھیرا ہے جس میں مجھے اللہ کو پکارنا ہے؟ کیا میرے دل میں بھی کوئی ایسا بوجھ ہے جسے میں نے چھپا رکھا ہے؟ اگر ہے تو دیر نہیں ہوئی، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ یاد رکھو، جس رب نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے انہیں تاریکی سے روشنی میں لایا، جس نے ایک پوری قوم کو معاف کر دیا، وہ تمہیں بھی تمہاری تاریکیوں سے نکال سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے اخلاص سے پکارنے کی، دل سے توبہ کرنے کی، اور یقین رکھنے کی کہ اللہ سننے والا اور معاف کرنے والا ہے۔